الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دروشی بابا بلند الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين حق پہرےدار صدیق حق دا پہرےدار صدیق آکھیا رب سچیار صدیق حق دا پہرےدار صدیق حق دا پہرےدار صدیق آکھیا رب سچیار صدیق پاک علی دا کچھ نہیں لگتا علی والے بیٹھے ہو صدیق والے بھی بیٹھے ہو انہاں دوواں واسطے دو میں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ دی آواز آ جائے پاک علی دا کچھ نہیں لگتا پاک علی دا کچھ نہیں لگدا جیڑا بھی غدار صدیق جیڑا بھی غدار صدیق حق دا پہرے دار صدیق
کل نبیاں دے باجو یارو کل نبیاں دے باجو یارو کل نبیاں دے باجو یارو سرور تے سردار صدیق سرور تے سردار صدیق آنکھے عرب سچے یار صدیق اور شعر سنیے پل صراط تو اونے لگی نا پل صراط تو اونے لگنا جیڑا بھی ہو بدار صدیق جیڑا بھی ہو بدار صدیق آنکھے عرب سچے یار صدیق حق دا پہرے دار صدیق آنکھے عرب سچے یار صدیق اللہ کریم جل جلالہ وامن والہ وعظم شانہ واتم برہانہ دی حمد و ثناء حضور جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دی بارگاہ اقدس اندر ہدیہ عشق و محبت پیش کرنے تو بعد واجب الاحترام قابل صد تکریم زی قدر سامعین زی احتشام اللہ کریم دے فضل و توفیق نال اج دے اس عظیم و شان پروگرام اندر تسی اور میں حاضری دی سعادت حاصل کر رہے ہیں اللہ کریم ساڑی سب بھی حاضرین و قبول و منظور فرمائے خوبصورت عنوان تاجدار صداقت کانفرنس دے حوالے نال تسی آپ جان دے ہو انتہائی مبارکباد پیش کرنے اس محفل دی پوری انتظامیہ نو انجمن فیضان مصطفیٰ انہ دے وچ جتنے بھی احباب شامل نے سب نو مبارکباد پیش کرنے بالخصوص حضرت علامہ مولانا سلطان احمد صاحب سیالوی دامت برکاتم العالیہ اللہ کریم انہوں لمبی زندگی عطا فرمائے جنہوں نے محنت دا صلہ کہ تسی سارے دوست دیکھ رہے ہو اللہ کریم دارین دیاں برکتاں عطا فرمائے میرے ذمہ جو موضوع ہے ان دے تحت چاندے گزارشات عرض کرنی ہیں پوری توجہ نال اور پورے انہماق نال گفتگونوں سماعت کرنے دی کوشش کرنا بلا تمہید تقریر شروع کرنے اے او ہستی ہے جنہ ذکر کرنے واسطے اور سننے واسطے اسی آئے جنہ دے بارے نبی رحمت شفیع معظم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت نو اے آرڈر دیتا سرکار فرمایا میری امت یاد رکھنا جس طرح میری محبت توڑے ہوتے واجب ہے ایمیں ابو بکر صدیق دی محبت بھی واجب ہے اور نالی نبی علیہ السلام ارشاد فرمایا ایسے طرح ہی ابو بکر دا شکر کرنا بھی توڑے ہوتے واجب ہے محبت بھی کرو شکر بھی کرو اے اس یار دی گل توڑے نال کرنی ہے اور بالخصوص انہاں دے عشق رسول دے حوالے نال جو میرا موضوع ہے وہ توڑی خدمت عرض کرنا ہے پوری توجہ نال ایک ایک لفظ تے غور فرمانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے تمام صحابہ حضور دے جتنے بھی اصحاب نے سب مقام و مرتبہ اتنا بلند رکھ دینے
کہ ساڑھے جیسے انسان دی عقل فہم ادراک اس مقام تے نہیں پہنچ سکتا جو مقام و مرتبہ حضور دے اصحاب دے، اور اصحاب دے اندر بھی درجے نے، اے علماء بہتر جاندے نے، تو انہوں سمجھان دی نیت نہ لرز کرنا، سٹیپ نے، درجے نے، کوئی چھوٹے درجے دا صحابی، کوئی بڑے درجے دا، کوئی اس تو بڑے درجے دا، کوئی اس تو بڑے درجے دا۔ تسی جاندے ہو کہ انبیاء دی تعداد مشہور ہے 1,24,000 کم و بیش، 1.25 لاکھ نبی دسے جاندے۔ اصحاب دی تعداد بھی ان دے نال منسلک ہے، اس تعداد دے برابر ہی اصحاب دی تعداد علماء لکھ دیں کہ جس طرح 1.25 لاکھ نبی نے، اس طرح حضور دے 1.25 لاکھ صحابہ بھی۔ اپنی اپنی مرضی دا صحابی لے کے تے ان دے نال محبت کرنے تو چنگا ہے بھئی حضور دی اس حدیث تے عمل کر لئیے کہ سرکار فرمایا جن نے میرے صحابہ نال محبت کی تھی انہیں میں محمد نال محبت کی تھی۔ تھوڑی جی تو انہوں تفصیل عرض کرنا لمبی نہیں ہے، مختصر ہے تاکہ تسی گل نو سمجھو، ایک موڈ بن جائے تے پھر اگے تسلسل نال چلیے۔ 1.25 لاکھ انبیاء اور 1.25 لاکھ حضور دے اصحاب۔ علماء جاندے نے 1.25 لاکھ نبیاں وچوں 313 رسول نے، یہ 313 رسول جڑے نے یہ سارے نبیاں نالوں آلہ نے۔ ایک قائدہ یاد رکھنا ہے تساں بھئی 1.25 لاکھ نبیاں وچوں 313 جڑے رسول نے وہ سب تو تسی بھی بولو اللہ تو انہوں بھی آلہ کر دے گا۔ 1.25 لاکھ نبیاں وچوں 313 رسول آلہ، مقام اچھا، شان اچھا، اللہ نے الگ شان بتائی ہے۔ اسی طرح نبی دے اصحاب جڑے نے 1.25 لاکھ وچوں 313 بدر والے صحابہ آلہ نے۔ 313 کیڑے جنہاں نے جنگ بدر اسلام دا پہلا مارکہ لڑیا، وہ 313 آلہ۔ 313 نبی، انہاں وچوں 10 رسول جنہاں نو اللہ نے وکھرا کر کے شان اونچا دیتا ہے، وہ الگ نے، آلہ نے۔ اسی طرح 313 صحابہ وچوں 10 عشرہ مبشرہ جنہاں نو حضور دنیا تے فرمایا اے جنتی نے، وہ سارے وچوں آلہ ہو گیا ہوئے۔ اگلے قائدے ہوتے تسی توجہ کرنی ہے، تو اڑے دل نو گل لگے گی میرا ایمان ہے۔ 10 رسولہ وچوں 4 اولو العظم رسول جنہاں نو اللہ نے چنیا چن کے کتاباں دیتیاں، تورات، زبور، انجیل، قرآن، 4 رسول 10 وچوں آلہ۔ اسی طرح 10 صحابہ وچوں نبی دے 4 یار سب تو آلہ چنے ہوئے۔ اگلا فکرہ میں نو سمجھان دی ضرورت نہیں، بندے بڑے سیانے بیٹھے نے، کئیاں نو گل دا پتہ لگ گیا ہوئے گا بھی جانا کتھے جا رہے ہیں۔ بھئی 4 رسولہ وچوں آمینہ دا لال آلہ تے 4 صحابہ وچوں مصطفیٰ دا یار غار آلہ۔ اچھا اللہ یہ قائدہ، یہ قانون، یہ ضابطہ یاد رکھنے والا ہے۔ 1.25 لاکھ نبیاں وچوں 313 آلہ، 1.25 لاکھ صحابہ وچوں 313 بدر والے آلہ، 313 وچوں 10 رسول آلہ، 10 رسولہ وچوں 4 رسول آلہ، 4 وچوں مدینے دا تاجدار سب تو آلہ۔ اسی طرح 10 عشرہ مبشرہ صحابی آلہ، 10 وچوں 4 یار آلہ۔ اس جملے ہوتے جڑے بندے دا ہاتھ نال ہوئے صدیق واسطے چکو اللہ راضی ہو جائے گا، تے 4 یارہ وچوں مصطفیٰ دا قریبی یار ابو بکر سب تو آلہ ہوئے۔ یہ قاعدہ، یہ قانون، یہ ضابطہ۔ اگلے لفظوں تے غور کرنا، میرے نبی دی ایک حدیث علماء بیٹھے نے تائید کرن کے سرکار فرمایا جس جنگ وچ میرا ایک صحابی ہویا، جاگدہ بندہ سبحان اللہ فرمائے دے، جس جنگ وچ میرا
ایک صحابی ہویا جنہیں حضور دی صحبت پائی. سرکار فرمایا انہاں کو پوچھا جائے گا تواڈے وچ کوئی ہو جائے جنہیں حضور نو تکیا ہے؟ آواز آئے گی ہے. اور اگلے لفظوں تے وہ بندہ بولے جن دی زبان ساتھ دے وے. میرے نبی فرمایا پھر تو آواز آئے گی ٹینشن نہیں لینی جنگ تو صحیح جتنی ہے. اگلے لفظوں تے غور کرنا. میرے رسول فرمایا جنہیں میرے صحابی دی زیارت کی تھی. یہ تو حضور کی زیارت کرنے والے کی بات تھی. پھر حضور فرمایا جنہیں میرے صحابی نو ویکھیا یعنی کہ تابی وہ جس جنگ وچ ہوئے گا وہ جنگ بھی بندے جت جان گے. غیب کی طرف آواز آئے گی. اگلے لفظاں تے میں اس بندے نال گل کرنی ہے جن دے دل وچ علی بھی وسدا ہوئے, جن دے دل وچ صدیق بھی وسدا ہوئے, جن دے دل وچ حسن دی بھی جان ہوئے, حسین بھی وسدا ہوئے. اوے بھائی جس جنگ وچ ایک صحابی ہوئے درجے دی گل نہیں ہے. وہ تے جنگ نہیں ہار دے تے جس جنگ وچ خود مولا علی ہوئے وہ مسلمان کیویں ہار. اب اگلے جملے پہ آپ کی مرضی جن دا مرضی بول لینا. علی جن دے پیچھے ہاتھ بن کے کھلوے. حضرت علامہ سلطان احمد صاحب دے پیچھے نماز پڑھنے والا بندہ ہوئے نسلی. تسی میری گل تے توجہ نہیں کی تھی. بندہ ہوئے نسلی تے نماز پڑھے قبلہ پیچھے تے ساری زندگی انہاں دا ادب بھی کرے گا, احترام بھی کرے گا, حیا بھی کرے گا. بندہ نسلی ہوئے جس امام پیچھے بھی نماز پڑھے ساری زندگی اس امام دا حیا کر دے, ہاتھ نہ تھلے کرنا. اور جس علی نے صدیق پیچھے پڑھی ہے علی نو پوچھو کہ دا حیا کردا. اگلے لفظوں تے غور کرو بھائی. حضور دا ایک صحابی جنگ وچ ہوئے تے جنگ نہیں مسلمان ہردا. تے جس جنگ وچ حیدر بھی ہوئے, جس جنگ وچ عثمان بھی ہوئے, ایس نام دے اوتے شیطان نہیں بولدا. جس جنگ وچ عمر ہوئے ایس نام اوتے غدار نہیں بولدا. جس جنگ وچ صدیق ہوئے ایس نام اوتے او نہیں بولے گا جن دے دل وچ حضور دا عشق نہ ہویا. او جس جنگ وچ خود مدینے والا ہوئے او جنگ کیویں ہر سکدے نے. یہ حضور کی عظمت ہے. لو جی چلو لگ دے ہاتھ حدیث سنو پھر سور نال پڑھ دے ہیں جی. پہلے مینوں بھی سور لگ لوے بھی کی چاہندے نے. اب بے سورے بندے نہیں ابھی مینوں سور لگے نہ لگے تانوں لگے. پہلے مینوں لگے تے پھر تانوں لگے. اب توجہ فرمائیے ساؤنڈ والے بھائی اللہ تانوں سلامت رکھے. تسی بھی ساڈے پیر بھائی ہو. لفظاں تے غور کرنا. میرے نبی دے اصحاب بیٹھے نے ایک دن حضور فرمایا انج کریا کرو وتھ پا پا کے ملیا کرو. روزانہ وتھ پاپا ٹائم پاپا تاکہ ایک دوجے نال محبت ودے اضافہ ہوئے. ابو بکر بھی بیٹھا سی ہن دسن حضور کمن حضور تے مننے نا. سرکار فرمایا ٹائم پاپا کے ملاقات کریا کرو. حضرت ابو بکر صدیق جڑے سن پہلی صف دے نمازی انہاں نے زور دی نماز ہوئی تے پچھلی صف وچ پڑھی تے بارو بار ہی ٹر گئے. پتہ نہیں کنوں گل میں سمجھانی ہے تے کنوں سمجھ آنی ہے. اثر دا ٹائم ہویا پچھلی صف سے پڑھی تے بارو بار حضور نال مصافہ نہ کیتا, دست بوسی نہ کیتی, ملاقات نہ ہوئی, دیدار یار نہ ہویا. مغرب دا ویلا ہویا ابو بکر پچھو نماز پڑھی پیچھے نکل گئے. عشاء دا ویلا ہویا پیچھے نماز پڑھی پچھو نکل گئے. اگلا دیہاڑا فجر دا ٹائم ہویا حضور مصلی تے آئے نماز پڑھا رہے ہیں. نماز پڑھا کے جدو حضور نے صحابہ منہ کیتا نا تے صحابہ کہندے نے اسا ویکھیا حضور دیاں اکھاں چتھرو نے. میرے نبی روئی جاندے نے. عشق صدیق دا تسی سننا بھی ہے بھئی صدیق دا حضور نال عشق کی ہے. میرے نبی نے اپنے ہی سجن نال کھنج پیار کیتا ہے. اے جو بندہ ہی سمجھے گا جن دا کوئی سجن ہویا. میرے نبی دی آنکھیں چانسو آ گئے. میرے آقا علیہ السلام دے صحابہ ہاتھ جوڑ کے کہندے نے سارے جگ نو چپ کرانا لیا. اج آپ ہی روئی جاندے ہو وجہ کی ہے؟ میرے نبی علیہ السلام فرمایا نانا میرے یار صدیق نو بلاؤ. ابو بکر آ کے کہندے نے حضور رون دی وجہ. میرے نبی فرمایا ابو بکر دسنا. صدیق کہندے نے آقا کل تسا آکھیا او بھائی وتھ پا پا کے ملیا کرو پیار بڑھے گا. حضور میں تا پر دور رہیا وا ٹائم پوے گا تہاڈا تے میرا پیار ود جائے گا. ایتھے جڑا بندہ گونگا آیا چپ رہے
کی بولیا جے میرے نبی فرمایا ابو بکر او تجھے انو آکھے تو تے میری جان ہے تھوڑا جا کھولو جی میں قرآن پڑھا تسی بھی کھولو اے سیالویاں نہیں کھولنا ہے بابا نور سیالوی تے ادھروں میں بھی سیالوی تے ادھروں سلطان صاحب بھی سیالوی تے تسی بھی تے جھلو نا ذرا سنو قرآن اللہ کریم نے اعلان فرمایا ثانی اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا اللہ دا قرآن اعلان پہ کردائے حضرات سنو کونے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنج مدینے آلے نال پیار کردائے میرے نبی علیہ السلام دے غلاموں جناب ابو بکر صدیق ایک تاجر نے تجارت کرنے والے نے تے تاجر مکہ وچ سب تو اعلیٰ تاجر ابو بکر صدیق ہے بلکہ عرب دا سب تو اعلیٰ تاجر ابو بکر صدیق ہے تجارت کرنے دی غرض نال ملک شام جا رہے ہیں رستے وچ رات پہ گئی رستے وچ رات پہ گئی تے جدوں رات دا ویلا ہویا ویکھیا رہائش کتھے کریے رات کتھے گزاریے سامنے ایک گرجا گھر نظر آیا ابو بکر کہن لگے اس گرجے گھر دے کول رات گزار لینے صدیق گرجے گھر دے کول خیمہ لایا رات گزارن واسطے ابو بکر صدیق کہندے نے میری اکھ لگ گئی اکھ لگ گئی اکھ لگ گئی صدیق کہندے نے میری اکھ لگی ہے ہن اگلے لفظاں تے غور پوری توجہ نال کرنا ابو بکر صدیق دی اکھ لگی ہے ایک خواب آیا ایک خواب آیا ایک خواب آیا تے خواب وچ کی پہ ویکھدے نے توجہ رکھنا ابو بکر کہندا میں پہ ویکھنا آسماناں تو ایک چند نے او چند تھلے پہ آیا ہے چند تھلے پہ آیا ہے چند تھلے پہ آیا ہے تھلے آ کے او چند سیدھا میری چولی وچ آیا صدیق پاک کہن لگے جدوں میں چند نو اپنی چولی وچ ویکھیا اودی روشنی سجے بھی پھیل گئی کھبے بھی پھیل گئی اگے بھی پیچھے بھی اوپر بھی ہر جگہ تے روشنی روشنی ہے کہن لگے میں چند نو جدوں چولی وچ ویکھیا بڑا حیران ہو کے یکدم جدوں میری اکھ کھلی ہے تے میں اکھ کھول کے ویکھیا ہر پاسے روشنی نظر آ رہی ہے صدیق کہندا خواب بڑا عجیب ہے ایدی تعبیر کنے کولوں پوچھا اٹھے تے گرجا گھر دے اندر جڑا راہب ہے نام اوندا بحیرہ ہے اوندے کول چلے گئے تے بحیرہ نو جا کے کہن لگے اوے بحیرہ میں خواب تکیا خواب وچ میں ویکھے ہیں ایک چلنے جڑا میری چولی وچ آیا توجہ رکھنا تانوں قسم لگے صدیق دی صداقت دی ابو بکر نو بحیرہ راہب کہن لگے پہلے مینوں اے دس تیرا نام کی ہے کہن لگے نام میرا ابو بکر صدیق ہے کہن لگے آیا کتھوں ہے انہاں فرمایا میں مکیوں آیا پوچھا تیرا قبیلہ کیڑا ہے انہیں کہا میرا قبیلہ قریش ہے انہیں توجہ رکھ کے بولنا بحیرہ راہب عیسائیاں دا کہن لگے کہ تیرا خواب سچا ہے پھر مبارک ہوئے اللہ دے آخری رسول دا تو پہلا مسلمان ہوئے گا
جن دے ہاتھ نال نے ایک باری کڑو چادرہ میں چوئے تو پہلا مسلمان ہوئے گا، پہلا نبی آخری نبی دا پہلا مسلمان تو ہوئے گا۔ صدیق بڑا ہی سیاڑا ہے، پوچھ دے پہلے میں نو اے دسو اے جڑا آیا ہے اے میری چولی ویچی کیوں آیا ہے؟ اچھے حضور اے بندہ ہے عیسائیاں دا راہب، میں ایک لفظ پڑھن لگا جنہوں سمجھ آئے بولنا، عیسائیاں دا راہب ہو کے ایک گل پیا کر دے۔ صدیق نو کہن لگے ہوں دا پہلا خلیفہ بھی تو ہی ہونا ہے۔ میں روک کے لفظ پڑھن لگا، سارے بولو گے تو خوشی ہوئے گی۔ عیسائیاں نو پتہ لگ گیا ہے حضور دا پہلا خلیفہ صدیق ہے۔ میں دوبارہ کہنا تاکہ تسی رلو میرے نال، سائیاں نو پتہ لگ گیا ہے مصطفیٰ دا پہلا خلیفہ ابو بکر ہے۔ میں تیجی واری بھی کہنا ہے جنہوں دکھ لگ دے لگ جائے، اسی دکھ دین نہیں آئے، اسی سمجھان آئے ہیں۔ او بھائی مان لینا، اللہ دے قسم اٹھا کے آنا، عیسائیاں دا رائے بقین دے مصطفیٰ دا پہلا خلیفہ تو ہوئے گا۔ مولا علی فرمایا میں علی ہو کے اعلان کرنا سارے جگ وچ نبیاں تو بعد جڑا افضل تھے اللہ ابو بکر صدیق ہوئے گا۔ آقا دے رفیق دیاں آقا دے رفیق دیاں ابو بکر صدیق دیا، ابو بکر صدیق دیا، ابو بکر صدیق دیا۔ حضرات پوری توجہ نال اگلے جملے بھی سماعت فرمانا۔ میرے نبی علیہ السلام دے غلامو ابو بکر صدیق دا عشق رسول کیسا ہے جو حکم ہے وہ پورا پہ کرنا، عشق رسول کیسا ہے جناب ابو بکر صدیق مسلمان ہو گئے، حضور دے غلام ہو گئے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ مسلمان تے ہو گئے ہو، اسلام چھپا کے رکھنا، اسلام دا اعلان نہیں کرنا، دسنا نہیں کہ اسی بھی مسلمان ہو گئے ہو۔ وجائے بے کافر زیادہ نے، مسلمان بڑے تھوڑے نے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ادو تک اعلان نہیں کرنا جدو تک مسلمانوں دی تعداد بد نہ جائے۔ میرے نبی دا یار غار ایک دن حضور دی بارگاہ وچ ہاتھ جوڑی کھڑا ہے۔ حضرات ایک مسئلہ سمجھنا، اگر سمجھ آئے تے پھر بولنا۔ تواڈی بھی سی کسے نہ کسے نال یاری لگی ہوئے گی، تواڈا بھی کوئی نہ کوئی سجن ہوئے گا۔ سجن سجنا اگے، یار یاراں اگے، بیلی بیلیاں اگے جدوں ضد کر لین تے سجنا نو مننی نہیں پے جاندی، یاراں نو مننی نہیں پے جاندی۔ میرے نبی دا یار حضور کو لا کے ضد کر بیٹھا ہے، کہنے لگا سونیا اجازت مینوں دیو، اجازت مینوں دیو کہ میں اسلام دی گل علل اعلان کرا، دین دی گل علل اعلان کرا۔ میں صحنِ کعبہ وچ کھڑا ہو کے اسلام دا پرچار کرنا چاہنا۔ میرے نبی دی بارگاہ وچ عرض کردا سونیا مینوں پتہ ہے تسی بھی سچے ہو، اسلام بھی سچا ہے، قرآن بھی سچا ہے۔ اگلے لفظ تے ہاتھ چکیا جے، یہ بھی پتہ ہے ساڈا رب رحمان بھی سچا ہے۔ توجہ رکھنا، میرے نبی علیہ السلام فرمایا ابو بکر ٹھہر جا، مسلمان تھوڑے نے، کافر زیادہ نے، حملہ کرنگے، اپنے کولو دفاع نہیں کیتا جا، حوصلہ کر، ایک ٹائم آئے گا پھر جی میں مرضی کری۔ سجن سجن اگے ضد کر بیٹھا، یار یار اگے ضد کر بیٹھا۔ میں اگلے لفظ ڈردا نہیں پہ پڑھدا تسی قاتل نہ بن جانا۔ یار یار اگے جدو ضد کیتی ہے نا پھر اے او یار سی جندی اونے کدی نہیں موڑی۔ مدینے والا او دا یار ہے جندی کدی اونے، صدیق او دا یار ہے جندی کدی اونے۔ میرے رسول فرمایا چل ٹھیک ہے جو کہنا ہے تو پھر جا۔
ہن ایک لفظ پڑھن لگا، اسلام دا پہلا خطیب جڑا بنے نا ابو بکر صدیق ہے، پہلا خطیب ابو بکر ہے۔ اگلے لفظوں تے غور کرنا، صدیق سے نے کعبہ کھڑے ہو کے کوئی اعلان کیتا، اوے کافرو تسی بھی جھوٹے، تواڈے خدا بھی جھوٹے، ساڈا رب بھی سچا، رسول بھی سچا، دین بھی سچا، اسلام بھی سچا، قرآن بھی سچا۔ بس انہاں دشمنہ بن کے حملہ کیتا نا ابو بکر تے، اے تکو میرے ال ایتھوں خون چلے ہیں، اے پیران دیاں تلیاں تک خون ہی خون ہے، پوری باڈی حضرت ابو بکر صدیق دے جسم میں خون ہی خون، زخمہ نال لات پت ہو گئے، بے ہوش ہو کے ڈگے۔ سہن کعبہ برادری آئی چوکے لے گئی، برادری نے ارادہ کر لیا آج ابو بکر دا بدلہ لینا کافراں تو۔ جدوں انہوں ہوش آیا، ایس لفظ ہوتے تو انہوں قسم لگے ساری رات دی عبادت ایک پاسے رکھ لو، ایس لفظ دا سواد ایک پاسے رکھ لو، جے کدی بھول جائے تے پھر گل ہو گئی۔ ابو بکر نو جدوں شام ٹائم ہوش آیا نا، برادری بڑی پکی ہو گئی آج بدلہ لینا ہے۔ صدیق اکھ کھول کے آکھیا اماں میرے نبی دا کی حال ہے ذرا دس۔ آقا دے رفیق دیاں عزتاں بکھریاں نے، ابو بکر صدیق دیاں، ابو بکر صدیق دیاں، ابو بکر صدیق دیاں۔ جناب ابو بکر صدیق نے کوئی جملہ بولے، فرمان لگے اماں دسو میرے نبی دا کی حال ہے۔ برادری جڑی بدلہ لین تے تلی سی، پھر ناراض ہو کے واپس چلی گئی۔ انہاں کہا جندی خاطر مارا کھا دیاں، اور پھر اوندا ہی نام لئی جا رہا، پھر اوندا ہی نام لئی جا رہا۔ ساری برادری رس کے چلی گئی۔ ابو بکر دی اماں سرہانے کول کھڑی تے ماں نو صدیق کہن لگے اماں دس میرے نبی دا کی حال ہے۔ تے مائی کہن لگی بچیا مینوں تے نہیں پتا، میں تے نہیں جان دی۔ صدیق نے اپے ہی دس چھڑیا، اما عمر دی بہن نے اسلام قبول کر لیا، میں جمیل نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ او دیکھو لے جاؤ پوچھ کے آؤ میرے نبی دا کی حال ہے۔ صدیق دی ماں چلی ہے، توجہ نال جملے سنیا جے، صدیق دی ماں چلی ہے میرے نبی علیہ السلام دے غلاموں، ام جمیل دے گھر گئی، میں جمیل نو جا کے کہن لگیا ام جمیل دس تیرے نبی دا کی حال ہے۔ ابو بکر پہ پوچھ رہا ہے کہ ام جمیل نو چکے حکم میرے نبی نے دیتا ہے اسلام نو چھپانا ہے۔ ام جمیل کہن لگی مینوں نہیں پتا، اگر تو کمے تے تیرے نال جانی ہو، تیرے صدیق دا پتہ لے آنی ہو۔ ام جمیل جدو صدیق دا پتہ لین آئی ہے، اس لفظ تے پوری توجہ رکھنا، ایمان تا دائے ہو جائے گا۔ جناب ابو بکر دی جدو نظر ام جمیل دی پئی، سر دی چوٹی تو لے کے پیرا تک خون ہی خون ہے۔ تے ام جمیل صدیق ول ویکھیا تے اشارہ کر کے کہہ دیے کیتا پیار نبی نال بڑیاں نے۔ یہ ہاتھ نال ایک باری چوکے کو ذرا، کیتا پیار نبی نال بڑیاں نے، کیتا پیار نبی نال بڑیاں نے، تیرے پیار دیا کیا باتاں نے، سارے یار حضور نے سونے نے۔ جناب ابو بکر صدیق کہن لگے میں جمیل دس میرے نبی دا کی حال ہے۔ ام جمیل کہندیاں نے حضور بالکل ٹھیک نے، ارکم دے گھر وچ آرام پہ کر رہے۔ ابو بکر کہن لگے مینوں اٹھاؤ، مینوں اٹھاؤ، مینوں چلاؤ، مینوں یار دے بوے اگے لے جاؤ، مینوں یار دا دیدار کروا لو۔ جناب ابو بکر نو اٹھایا گیا، ترایا گیا حضور دی بارگاہ وچ جان واسطے۔ جدوں ارکم دے دروازے
نو کھڑکایا گیا ذرا تصور بھی کرنا امیجن بھی کرنا دروازے دے ایک پاسے جناب ابو بکر صدیق کھڑے دوجے پاسے دروازے دے نبی دا مصطفیٰ دا یار اندر والے پاسے اللہ دا یار ہے ادھر صدیق دی اکھ وچ آنسو ہے ادھر آمینہ دے لال دی اکھ وچ آنسو ہے میرے نبی بھی روئی جا رہے میرے نبی بھی روئی جا رہے میرے آقا دی اکھ وچ اتھرو ہے کہ حضور دے دیگر صحابہ بھی رون لگ پے حضرات میں کیا جے حال کی پیائیوں دے میرے نبی نے کر کے باواں کھولیا کہ باواں کھول کے فرمایا ابو بکر آجا میرے سینے نال لگ جا صدیق میرے نبی دے سینے نال لگے آیا تے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر جدو ٹھیک ہو جانا پھر آنا سی صدیق بول کے کہنا یا رسول اللہ دیدار تیرا دیدار تیرا میریاں دمائیاں اللہ کرے جتنا ہاتھ اچھا ہوئے ان دی دوائی حضور دا دیدار ہو جائے دیدار تیرا میریاں دمائیاں جگ چھڑ کے سارا تیرے در پہ آیا دیدار تیرا حضرات میرے نبی روئے اپنے سجن نو سینے نال لاکھے نالی میرے آقا فرمایا صدیق تیرے نال کون آئے ابو بکر تیرے نال کون آئے صدیق کہنے حضور میری امی میرے نال آئی اسی دعا کرونا اللہ انہوں اسلام دی دولت عطا کر دے حضرات میرے آقا دعا منگی صدیق دی امہ بھی مسلمان ہو گئی یا سیدی یا رسول اللہ اے بڑا بڑا احسان فرمایا جے میری ماں بھی مسلمان ہو گئی حضرات اس جملے کو اندازہ میں کر لینا کہ کنو حضور دے نال پیار دی گل سمجھ آئی ہے سارے زمانے دا پیار ایک پاسے رکھے آجائے صدیق کلے دا پیار ایک پاسے رکھے آجائے ابو بکر دا پیار پھر بھی اللہ یوڑا آپ دی توجہ ہے جی ایک حدیث شریف میں پڑھی ہے سبل الہدا والرشاد فی سیرت خیر العباد دے اندر میں جدو دی پڑھی ہے نا میں اپنے علماء دی دعا لینی ہے تو تانوں سنا کے تسی اس جملے نو یاد بھی رکھنا ہے جدو دی پڑھی خدا دی قسم دل باغ باغ ہویا سجن تے بڑیاں بندیاں نے بنائے نا پر جو جا سجن اللہ نے اپنے مدینے آلے نو دیتا ہے نا میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو کل قیامت دا دین ہونا اللہ دا ایک خلیل ہونا میں پھر کہنا اللہ دا ایک خلیل ہونا اس خلیل دا نام ہے حضرت ابراہیم پاک میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ دا ایک خلیل ہے نام ابراہیم علیہ السلام ہے فرمایا اللہ نے ابراہیم نو اپنا خلیل بنایا میرا خلیل ابو بکر صدیق نو بنایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اچھا ویسے ایک چھوٹی جی ترتیب دسنا میرے تو پہلے حضرت صاحب ایک بیان فرما رہے سن ان دے حضرت ابو بکر صدیق کی افضلیت اور اولیت دو میں بیان ہو رہی ہیں سن میں ایک لفظ پڑھن لگا ذرا توجہ کرنا قرآن نے واضح کر کے گل سنا چھڑی نا ثانی اثنین دو وچوں دوسرا دو وچوں دوسرا کون ہے تے پہلا کون ہے تو مفسرین اگر پڑھئے تو مفسرین کہنے نے پہلا آمینہ دلال ہے
تے دوجا ابو بکر صدیق ہے۔ ہن اس ترتیب نو تسی ذہن وچ رکھو تے مسئلے سارے حل پہ ہوندے نے۔ یہ ترتیب کیسی حسین ہے بھئی جتھے بھی حضور نے انہاں تو بعد پہلے ابو بکر ہی ہے، پہلا صدیق ہی ہے۔ ایک غار دا لفظ اور ایک آیت قرآن میں چاہی نا جدو میں اس حدیث دیتا اس آیت دیتا حدیث ویکھ رہا سا تے اے حدیث میری نظر چاہ گئی۔ غار وچ نے حضرت ابو بکر صدیق، یہ تو تسی سنیا ہے نا بھی غار وچ جدو گئے تے حضور تے جان تو پہلے صفائی کی تھی ابو بکر نے۔ اندے تو ایک مسئلہ واضح ہوندہ ہے بھئی جے حضور نو غار چلے آنا ہے نا تے پہلے صدیق نو لے آکے صفائی کرنی پڑنی ہے۔ جے صدیق نہ آیا تے حضور نہیں آیا۔ صدیق صفائی کی تھی، پھر عرض کی تھی حضور اندر آؤ، میرے نبی اندر گئے، سرکار فرمایا میں آرام کرنا ہے۔ آرام کرنے واسطے حضرت ابو بکر نے چوکڑی ماری، ایک اڈی لمبی کر کے لات اڈی رکھی مورے دے اتے، چولی وچ حضور دا شیر آیا۔ ان ذرا امیجن کرو تے تصور کرو نا، صدیق دی چولی سر مدینے والے دا تے میرا دل کہندا ہے جناب ابو بکر کہندے ہون گے کنڈ مکھڑے تو جیویں جیویں لائی جاتا ہے۔ ہاتھ نالے ذرا ایک باری چکو تے کہو سبحان اللہ۔ کنڈ مکھڑے تو جیویں جیویں لائی جاتا ہے، کنڈ مکھڑے تو جیویں جیویں لائی جاتا ہے، دید عاشقانو رب دی کرائی جانے، کنڈ مکھڑے تو جیویں جیویں لائی جانے، دید عاشقانو رب دی کرائی جانے۔ بندے بچھڑے خدا نو ملائی جانے، بندے بچھڑے خدا نو ملائی جانے، دید عاشقانو رب دی کرائی جانے۔ جناب ابو بکر صدیق غار دے اندر گئے، صفائی کیتی ہے، اپنی چادر دے ٹکڑے کر کے غار دا ہر سوراخ بند کر چھڑے، ایک باقی رہ گیا۔ میرے نبی علیہ السلام جدو اندر آئے، حضور نے صدیق دی چولی وچ سر مبارک رکھیا، حضرات ابو بکر میرے نبی دا دیدار پہ کردا، ایک لت نو لمبی کر کے اندی اڈی غار دے منہ اگے رکھی ہے۔ جان دے تسی سنے علماء کولو اوتھے کہ سپ جیڑا ڈنگ مار دے، جیڑا ڈنگ مار دے، جیڑا ڈنگ مار دے، حضرات سپ صدیق دے اڈی دے اتے جدو ڈنگ مارے تے شاعر بول کے کہندا ہے سپ کی پیا کہندا ہے سپ کوے درا اڈی نو ہٹا لے، میں اج تیرا یار ویکھنا۔ توجہ رکھیے جی حضرات، غار ثور دے اندر میرے نبی علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق دو ہستیاں نے۔ ساپ نے جدو ڈنگ ماریا نا تے سبل الہدا پر رشاد دے اندر امام ابو یوسف فرماندے نے ابو بکر نے اپنی لت نو ہلایا بھی نہیں۔ میں ایک چھوٹی جی مثال دینا، بندہ ہوئے 9 من دی لاش، ان دے جسم تے ایک کیڑی بہ کے جدو انہوں کٹ دی ہے نا، 9 من دا بندہ ایک کیڑی ہلا کے رکھ دیں دی ہے۔ ہن تسی آپ پہ سوچ کے دسنا، اے صدیق نو سپ ماریا ڈنگ تے ایک بھی نہیں ماریا۔
ایک ڈانگ اتے ڈانگ ڈانگ اتے ڈانگ جدو برداشت مکی نا صدیق دی تے آنکھیں چانسو آیا اس آنسو تو بھی تیرے تے میرے نصیب قربان ہو جان جڑا رخ مصطفیٰ ہوتے جا کے پیڑ گتا حضور دی آنکھ مبارک کھلی میرے نبی علیہ السلام فرمایا ابو بکر کیا ہوا عرض کیتی سونیا ساپ پہ تے ڈانگ پہ مار دے میرے نبی اٹھے حضور نے لواب دان مبارک صدیق دی اڈی اتے لایا ایتھے ان توجہ کرنا روح کس طرح پلٹ رہا ہے حدیث پاک دا صدیق کہنے حضور سب ڈانگ مارے ہے آرام تے آ گیا پر میں نے پیاس دی بڑی شدت ہے تے پانی پینا ہے ہن جنہاں نے غارِ سور ویکھی ہو ذرا تصور کرو اوتھے پہنچو اوتھے کیڑا کیڑا نلکا ویکھیا تساں کوئی موٹر شوٹر کوئی پانی لے آنا تھلوں اتے انتظام کوئی بھی نہیں چوک کے لے آنا ہے لیکن یہ نال بھی نہیں آیا صدیق کہنا سونے پیاس لگی ہے تے میرے رسول فرمایا ٹینشن نہ لے انتظام ہو گیا ہے انتظام ہن توجہ کرو تے میں پڑھن لگا قرآن شریف ذرا جنہوں پیارے قرآن نال ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ دو میں ہاتھ چکو اللہ کرے روز ہی پڑھو قرآن سنیے حضرات رب ذوالجلال نے اعلان فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا رب جو قرآن اعلان کرتا ہے جدو دو وچوں دوسرا دو میں جدو غار دے اندر نے گلاں ویکھو کی ہو رہی ہیں صدیق میرے آقا دی بارگاہ وچ عرض کردے نے سونیا سپ نے ڈنگ مارے مینوں پیاس دی بڑی شدت ہو گئی ہے میرے آقا علیہ السلام نے اے نہیں فرمایا ابو بکر پانی کتھوں پیا ایتھے تے پانی ہے کوئی نہیں لے کے بھی نال نہیں آئے موٹر بھی کوئی نہیں ایتھے انتظام کیویں کراں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا صدیق پریشان نہیں ہونا اے غار ہے ان دے وچ اگے چلا جا اگے چلا جا اگے چلا جا میرے آقا دی بارگاہ وچ صدیق بھی تے کہہ سکدا سی حضور تانوں اندر لے آن تو پہلے میں ساری غار نو صاف کیتا ہے مینوں تے کتے بھی پانی نظر نہیں آیا میرے نبی فرمایا ابو بکر اگے جائے ابو بکر نے حضور دا حکم منیا اگے جانا شروع کر چھڑیا ہن تانوں قسم دینا ابو بکر صدیق دے عشق رسول دی تسی بول لینا اللہ کرے تانوں بھی مینوں بھی چنگاری نصیب ہو جائے صدیق اگے چلا گیا اگے جائی جا رہے ابو بکر کہندا میں ویکھیا ایک چشمہ ہے اوندا پانی ایڈا سونا ہے کہ دودھ بھی ایڈا سونا نہیں ہوندا دودھ نالوں بھی سونا اگلے لفظوں تے غور کرنا تے ابو بکر آندے نے اوندا ذائقہ خوشبو ہوئے پاویں کستوری پاویں امبر نالوں بھی سونا ہے خوشبو والا پانی اگلے لفظ تے غور مزید کر لینا صاف شفاف صدیق کہتا میں پیتا میں پھر پیتا میں رج کے پیتا جدو پی کے میں سیر ہویا تے واپس آیا میرے نبی علیہ السلام دے چہرے اتے تبسم آیا میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا پی آیا میں عرض کی جی یا رسول اللہ میں پی آیا میرے آقا دے چہرے تے تبسم میں کہ صدیق عرض کر دینے یا رسول اللہ مسکرانے کی وجہ کی ہے میرے آقا فرمایا ابو بکر پوچھ کے صحیح اے آیا کتھے میں ایک سوال کر رہا ہوں جڑے چوپو تسی کتھوں آئے ہو
وی والے تے چپ نہیں بیندے ویسے میں تجربہ کیتا ہے آیا کتھوں ہے پوچھتے صحیح میں دساں پوچھتے صحیح میں دساں آیا کتھوں ہے جناب ابو بکر کہنے سونے من موڑے خدا دی خدائی دے لانے تسی آپ ہی دس چھڑنا کتھوں آیا ہن توجہ رکھیا جے تانوں قسم لگے صدیق دی صداقت دی میرے آقا فرمایا ابو بکر جدو تو مینوں آکے آکھیا مینوں پیاس لگی ہے مینوں پیاس لگی مینوں پیاس لگی ہے تے میں تینوں پہلے ہی دسیا ہے اس غار وچ ایک تو ہے ایک میں ان اللہ معنا تیجا ساڈے نال خدا وی ہے ان اللہ معنا ایک تو تے ایک میں تے تیجا خدا تے رب نے جدو سنیا نا صدیق نو پیاس لگی ہے اس رب نے پھر جنت وچ نہراں دے نگران نو بلایا تے بلا کے اللہ نے فرمایا اے فرشتے اے نگرانا جنت وچوں ایک نہر دا منہ ایک نہر دا منہ ایک نہر دا منہ غار سور ول کر دے میرے یار دے یار نو پیاس لگی ہے صدیق کے پانی اٹھو آئے ابو بکر کہنے لگے حضور کیسا پیارا پانی ہے کیسا خوبصورت میٹھا پانی ہے حضور شہد بھی ایڈا میٹھا نہیں ہوگا میرے نبی علیہ السلام نے اگلا بھی ایک جملہ نالی بولے امام ابو یوسف الصالحی الشامی سبل الہدا والرشاد دے اندر فرماندے نے میرے نبی علیہ السلام نے ابو بکر دی باں پھڑ لئی تے باں پھڑ کے میرے نبی فرمایا صدیق تینوں بھی نہیں پتا تو کڈا یا لائے تو کڈا یا لائے تو کڈا یا لائے پوچھیا یا رسول اللہ مینوں بھی دسو نا کڈا کھوالا میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہن جملے اُتے غور کرے میرے آقا فرمایا اگر کوئی ایک بندہ 70 نبیاں دے برابر نیکیاں کر کے اللہ دی بارگاہ وچ چلا جائے پر دل وچ صدیق دا بغض ہوئے گا اللہ نیکیاں منہ تے مارے گا اللہ نو پیارا ہوئی لگنا جڑا صدیق نال پیار کردا ہے جے وہ بازار ہوئے یہ تے حدیث پاک ہے شیطان یفر من ذل عمر جس رستے سے شیطان گزرتا ہے وہ راہ شیطان چھڑ جاندا ہے وہ آندا ہے میری موت پہ آندی ہے حضور فرمایا عمر ہے کون ہے عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا جندے ہاتھ نال نے ایک باری کہو لرا عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا اللہ کرے تسی اس واسطے بولو عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا یہ عمر میرے نبی فرمایا اے عائشہ انیاں ہے ضرور نے نام ہوندا عمر اگلے لفظوں تے پوری توجہ رکھنا اما عائشہ صدیقہ کہندیاں نے میں نام سن کے خوش تے ہوئی اتنی نہیں ہوئی اتنی خوشی کیونکہ جواب کچھ اور سننا عائشہ اما عائشہ کہندیاں نے میں جواب سن کے خوش تے ہوئی پر ایڈی خوشی نہ ہوئی تے میرے نبی تے پھر وہ جانی جان جو ہے حضور تو جانتے سرکار فرمایا عائشہ تینوں کی ہوئے کیا لگی حضور جے عمر دیاں انیاں نکیاں نے تے میرا ابا کتے ہوئے
ابو بکر کا مقام اونا دی عظمت و شان کتنی ہے. میرے نبی دے چہرے تے تبسم آیا, لمحہ تے مسکراہٹ سج گئی. میرے آقا مسکرا کے فرمایا اے عائشہ عمر دیا ساریاں نیکیاں ایک پاسے, ابو بکر دی ایک نیکی تے برابر ہوڑ گیا. حضرت عمر نو پوچھو, حضرت عمر تاریخ ابن عساکر نو اٹھاؤ نا کہ حضرت عمر دے بارے لکھ دینے. حضرت عمر کہنے نے مینوں اللہ کچھ بھی نہ بنانا, مینوں اللہ 36 لاکھ مربع میل دا حکم نہ بنانا, مینوں اللہ نے ایڈی طاقت دیتی نہ دیندا, مینوں رب کچھ بھی نہ بنانا. جے انہیں حضور دا غلام بنایا سی نا تے صدیق دے سینے دا ایک وال ہی بنا دیتا. یہ ابو بکر, او بھائی یہ ابو بکر ہے. میرے نبی علیہ السلام دے غلاموں آخری جملے پوری توجہ نہ سنو. حضور دی زندگی دے ظاہری طور تے جڑے آخری ایام نے, آخری ایام وچ میرے نبی علیہ السلام نے مولا علی نو بلا کے فرمایا علی صدیق نو ویکھ مسیتے بیٹھا. عرض کی حضور بیٹھا ہے. میرے رسول فرمایا پھر جاؤ انہوں کہہ مرو ابا بکر فلیسلی بالناس, آئے میرے مسلح تے تے ذرا نماز تے پڑھائے. ایتھوں توجہ کرنا, حضرت حفصہ حضرت عمر دی بیٹی مومنہ دی ماں, گندی اولاد نو کی پتہ ہوئے ماں دا مقام کتنا اونچا ہے بھائی. کیوں جی گندی اولاد نو کی پتہ ہوئے ماں دا مقام کتنا اونچا ہے. حضرت حفصہ کہنیاں نے کملی والے مینوں ایک سوال دا جواب چاہیے. حضور فرمایا بول. اے ابو بکر نو تسی مصلی تے کھلا رہے ہیں, سوال ہے نا, ابو بکر نو تسا مصلی دیتا ہے. میں اولی بولنا ہے تے تانوں آخری باری اونچا سننا ہے. سرکار فرمایا نہیں میں نہیں دیتا انہوں اللہ مصلی تے کھڑا کیتا ہے, انہوں اللہ مصلی تے کھڑا کیتا ہے. یہ حضرت ابو بکر صدیق. سجنوں اس صدیق دیاں وفاواں حضور نہ تولیاں جا سکدیاں, بلکہ خود حضور فرمایا میں ہر ایک دے احسان دا بدلہ دے چھڑے ہے. عمر دے احسانہ دا بدلہ نہیں آلے, ابو بکر دے احسانہ دا بدلہ نہیں آلے. ایک قیامت آلے دے میں اللہ ہی دینا, اے اللہ ہی دینا ہے. آخری حدیث پاک جڑی ہے اندے ہوتے آخری تے اختتام ہونا ہے. ایک شعر میں آخری پڑھنا ہونا, وہ میں نال تو ضرور سنانا ہے. اس تو بعد تواڈے کولوں دعا لینی ہے. میرے نبی دے صحابہ بیٹھے, حضرت عبداللہ ابن عباس راوی نے میرے آقا فرمایا جدو کل قیامت دا دن ہونا ہے, جنتیاں جنت جانا ہے, تے جنت دے وچ جڑے فرشتے ہونے تے جڑے درخت ہونے نے, تے جڑیاں ایسیاں چیزاں تانوں نظر آن گیاں, ہر چیز وچوں ایک آواز آنی ہے مرحبا 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 خوش آمدید جی آیانو. ہر پاسوں آوازاں آن گیاں. عبداللہ ابن عباس کہنے نے میرے نبی علیہ السلام صحابہ نو دس رہنے. میرے آقا فرمایا صحابہ جنت وچ ایک بندہ جائے گا, ہر پاسوں آواز آئے گی مرحبا 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 خوش آمدید جی آیانو. جناب ابو بکر بھی کول بیٹھے نے. عرض کیتی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, او جڑے بندے دے جنت وچ جان تے مرحبا دیاں آوازاں آنیاں نے, کیا اس بندے دی زیارت میں بھی کراں گا. آخری باری آ چکیا جے. میرے آقا فرمایا ابو بکر یوں بندہ تو ہی ہوئے گا. کوئی اور نہیں ہونا. پھر کہہ لیے آخری باری کیتا پیار نبی نال بڑیا نے, پر یار غار دیاں کیا بات نے, سارے یار حضور تے سونے سارے یار حضور تے سونے یار غار دیاں
بکر صدیق کے بھائی کسے نو سمجھ نہیں آندی تے نہ آوے ابو بکر دی کسے نو سمجھ نہیں آندی تے نہ آوے تیجی واری پھر پیانا نہیں سمجھ آندی تے نہ آوے جدو حضور فرما چھڑے ہے صدیق تے عمر اے میریاں اکھاں بھی نے میری کن بھی نے اے حضور دے یارے غار دی عظمت و شان ہے جڑیاں گلاں رہ گئیاں نوں تانوں حضرت سنان گے اپنے انداز نال فقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو صدیق نو حضور نے ایک دن فرمایا کوئی خواہش ہے گیو عرض کی تھی حضور 3 نے پر ایک تانوں دساں فرمایا دس آندے جی کردہ اکھ میری ہوئے تے مکھ تیرا ہوئے اے شاکر شجابادی ایک شاعر فوت ہو گیا انہیں حضور دے عشق دے ویچ ایک ہجر جدائی ایک گل کی تھی میرا دل آندے ہو گل صدیق دے دل دی سی تے حضور دے ہجر ویچ بول کے کہنا ہے تو قدرت دا کوئی کرشمہ دکھا جا نہ ہوئے جو ممکن تو ممکن بنا جا محبت دی خیرات کٹ میرے مولا محمد دے صدقے محمد ملا جا محمد دے صدقے